أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشرف المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرحهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام حکمت امام علی علیہ السلام اور حکمت امام علی علیہ السلام کی جو ہماری چل رہی تھی اس سلسلے کی آج چھٹی حکمت ہے، حکمت نمبر 6۔ نہج البلاغہ کے مطابق ہم امام علی علیہ السلام کی اس حکمت کے بارے میں اور اس حکمت سے متعلق کچھ سمجھنے اور کچھ سیکھنے کی اپنے امام علی ابن ابی طالب کے مطابق کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اپنی نہج البلاغہ کی چھٹی حکمت میں، فقال امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام من راضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ والصدقۃ دواء منجی واعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حکمتیں جو ایک سلسلہ وار ہم نے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں مولا کائنات نے جو زندگی کی حکمت عملیاں ہمیں بتائی ہیں، زندگی کے رہنما اصول ہمیں بتائے ہیں، ہم ان سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور امام کی ان حکمت عملیوں کے ذریعے سے جو ہماری زندگی میں مشکلات درپیش ہیں، ہم ان تمام مشکلات کو ان حکمتوں کو شامل کرنے کے بعد ان مشکلات کو ہم آسان کر سکیں۔ امام علی اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود پسندی کا شکار دوسروں کو ناپسند ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو خود سے راضی ہوتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ صدقہ کامیاب ترین دوا ہے، یعنی شفا ہے۔ دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے وہ آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ تین امور امام نے ایک ہی حکمت کے اندر جو تین چیزیں امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اگر ہم اس کی روشنی میں اپنی حیات، اپنی زندگی کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ امام نے جو یہ حکمتیں بیان کی ہیں، حقیقت میں حکمت انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، حکمت کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جو یہ دین انسان کو عطا کیا، یہ دین پروردگار عالم، یہ دین اسلام، اس میں دو اہم حصے ہیں تعلیمات کے، جن میں سے پہلا حصہ جو ہے اس کا نام ہے حکمت علمی اور دوسرا حصہ اس کا ہے حکمت عملی۔ پہلا علم کی حکمتیں اور دوسرا انہی حکمتوں پر عمل کر کے حکمت عملی بنتا ہے۔ قرآن میں خاتم الانبیاء رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان ہوا، ان کا مقصد جو ہے بعثت پروردگار عالم نے بیان کیا، ساتھ ہی پروردگار عالم نے بیان کیا قرآن کے نزول کی وجہ کہ قرآن کو کیوں پروردگار عالم نے نازل کیا، پروردگار عالم نے قرآن ہی میں ذکر کیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کا، اپنے انبیاء کا، اپنے نبی آخر کا، نبی خاتم کو دنیا میں بھیجنے کا پروردگار عالم نے مقصد بیان کیا۔ اور سب سے جامع ترین پروردگار عالم نے سورہ میں، اس سورہ جمعہ کی آیت میں پروردگار عالم نے بہت خوبصورت انداز سے رسول کے مبعوث ہونے کے مقصد کو بیان کیا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ خدا نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمایا تاکہ تلاوت آیات کریں اور تزکیہ نفس کریں، ان کا اور کتاب حکمت کی تعلیم دیں۔ نبی معلم کتاب بنا کر بھیجے گئے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے، اور قرآن نے بہت خوبصورت طریقے سے جس ہستی کو حکمت کا اسوہ یا حکمت کا نمونہ قرار دیا ہے، حکمت کے لیے اسوے کے طور پر جن کو قرار دیا گیا ہے، ان کا تذکرہ حضرت لقمان کے نام سے آیا ہے۔ حضرت لقمان جن کو ہم حکیم لقمان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، حکیم لقمان کے نام سے بھی جنہیں کہا جاتا ہے،
ہمارے ذہن میں جیسے ہی حکیم آتا ہے تو فوراً پھکیاں اور دوائیاں یہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، جبکہ حضرت لقمان حکمت کے لحاظ سے، جس حکمت کے لحاظ سے انہیں حکیم کہا جاتا تھا، حکیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان شناس ہو، یعنی جسے انسان شناسی آتی ہو، جو خدا شناس ہو، جو زمانہ شناس ہو، جو مقصد شناس ہو، جو اپنا مقصد جانتا ہو، جو اپنی ہستی کو پہچان گیا ہو، جو اپنے بننے کے مقصد تک پہنچ گیا ہو کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے تو کیوں پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے، جو اپنی ہستی کے مقصد کو، اس کے حصول تک انسان، اس ہدف تک انسان پہنچ جائے، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بیان کردہ گفتگو جو وہ بیان کرتا ہے، جو وہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتا ہے، جو جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ اس کی زندگی کی حکمت عملی ہوتی ہیں۔ یہ اس لحاظ سے ان کو حکیم لقمان کہا جاتا تھا، حضرت لقمان۔ اور یہ حکمتیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کی تفسیر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کر سکیں، اس کو تھوڑا سا کھول کر اس طرح بیان کر سکیں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم سے بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصول زندگی، یہ رہنما اصول جو مولا کائنات نے بیان کیے ہیں، یہ اصل میں وہ علم ہے جسے زمانہ، حکمت یعنی وہ علم جسے زمانہ پرانا نہ کر سکے، جو جسے جب پڑھا جائے، جسے جب سنا جائے، جس کو جب کھول کر اس پر عمل کیا جائے، اسے جب اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے تو لگے کہ جیسے وہ بالکل نئی بات، وہ چیز جو پرانی نہ ہو سکے، وہ جس کے راستے میں، جس حکمت کے اندر کبھی شیطان نہ آ سکے، وہ حکمت جو کبھی کسی غلط راستے کی طرف نہ لے کر جا سکے، وہ اصول کہ جس کے اندر شک نہ ہو، وہ اصول جن کے اندر ریب نہ ہو، وہ اصول کہ جن کے اندر کسی قسم کے کسی شک و شبہات کی گنجائش نہ ہو، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی یہ وہی حکمتیں ہیں کہ جن کے اندر کسی ریب کی، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے اپنی زندگی کے اصول کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس میں 3 جملے قیمتی جو مولا کائنات نے بیان فرمائے، جن میں سے پہلا جملہ مولا کائنات کا کہ خود پسندی کا شکار دوسروں کی ناپسندیدگی کا شکار ہو جائے۔ اس حکمت کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اوپر اس کو رکھ کے دیکھیں اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں تو واقعاً مولا کائنات کی یہ حکمت کی حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ انسان جو خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے زیادہ تر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ خود پسندی یعنی انسان جب خود کو چاہنے لگے، جب انسان کو اپنے سوا کوئی اور پسند نہ آئے، جب انسان کو لگے کہ میں سب کچھ ہوں، میں انسان کے آگے آ جائے، میرا علم، میری خطابت، میری عبادت، میرا مرتبہ، میرا مقام، میری بلندی، میری برتری، جب یہ سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے، یہ انسان کی خود پسندی ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو اس مقام تک، اس بلندی تک، اس مرتبے تک آ سکے۔ انسان جب اپنے ذہن میں اس چیز کو تیار کر لے اور اس چیز پر آمادہ ہو جائے تو اس وقت انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے اگر ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ہیں، یعنی ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور ہمارا عمل کچھ اور کرا دیتا ہے۔ ہم دکھانا کچھ چاہتے ہیں لوگوں کو، ہم نظر کچھ اور آنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں ہم بن کچھ اور جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر دل پسند ہو جائے، ہر کوئی اسے پسند کرے، ہر کوئی اسے چاہنے لگے، ہر کوئی کہے کہ یہ اچھا ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرے، ہر کسی کی گفتگو کا مرکز بن جائے، ہر کسی کے دل کا مرکز بن جائے وہ شخص۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن جس طرح مولا کائنات نے حکمت نمبر 5 میں بہت خوبصورت طریقے سے اسی حکمت کو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تھوڑا سا
تو حکمت نمبر 5 کے ذریعے سے ہم بہت خوبصورتی سے امام کی اس حکمت کو سمجھ سکیں گے، یا امام کے ان جملوں کو ہم سمجھ سکیں گے۔ امام نے جو فرمایا کہ خود پسند دوسروں کی نظروں میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ حکمت نمبر 5 جو اگر یاد ہو جب بیان کی تھی، تو مولا کائنات نے حکمت نمبر 5 میں یہی بتایا تھا کہ انسان کی جو خندہ پیشانی ہوتی ہے، انسان کی جو خندہ روئی ہوتی ہے، جو انسان کی محبت ہوتی ہے، یہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے، خندہ پیشانی یعنی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں بھی جب انسان مسکراتا رہتا ہے، تو یہ محبت دوستی کا پھندہ ہوتی ہے۔ یہ حکمت نمبر 5 میں ہے کہ یہ دوستی کا پھندہ ہوتی ہے، یعنی جب کسی کو اسی عام فہم زبان میں ہم اسے استعمال کریں گے جو ہمارے یہاں عام استعمال ہوتی ہے، تاکہ یہ گفتگو، یہ موضوع سمجھ میں آ جائے۔ پھندا جس چیز میں انسان کو پھانسا جاتا ہے، یا کسی چیز میں شکار کو پھانسا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے، اپنی گرفت میں کیا جاتا ہے، اس کو پھندا کہتے ہیں۔ محبت کا پھندا کیا ہے؟ محبت کا پھندا خندہ پیشانی ہے، خندہ روئی ہے، مسکراہٹ ہے، نہ خود کو بلند دکھانا، نہ خود کو برتر دکھانا۔ بلکہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ مومن جب مومن کس طرح شکار کرتا ہے دوسروں کی محبت کو، دوسروں کے دلوں میں کیسے گھر بناتا ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن اندر سے کتنا ہی دکھی ہو، کتنا ہی پریشان ہو، کتنا ہی مضطرب کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ نہ نہ محرم کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ، یعنی وہ اپنے غموں کو ظاہر نہیں کرتا، مسکراتا رہتا ہے، وہ بہترین انداز سے ملتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے۔ اس کی یہ مسکراہٹ، اس کی یہ محبت، اس کی یہ خندہ پیشانی، اس کا یہ جھکاؤ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی امام بیان کر رہے ہیں کہ یہ خندہ پیشانی محبت کا پھندا ہے، دوستی کا پھندا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو خود پسند کرنے لگ جائے، جب انسان اپنی بڑائی خود بیان کرنے لگ جائے، یہ ایک عجب ہے، یہ خود پسندی ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور امام واقعاً امام کی یہ بات، اگر میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کو توجہ سے دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، واقعاً کافی جگہ پر کافی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہم دے رہے ہیں راضی اپنی نفس سے، ہم اپنے نفس سے راضی ہیں، ہم اسے زیادہ تر ایسے ہیں، خود سے، اپنے آپ سے ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم میں کوئی خامی نہیں ہے، ہم میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں اپنے فیصلے اچھے لگتے ہیں، ہمیں اپنے اقدامات اچھے لگتے ہیں، ہمیں اپنے انداز اچھے لگتے ہیں، ہمیں اپنا علم اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ یہ خود کی ہر چیز اچھی لگنا، یہ خود پسندی، یہ اپنے نفس پر راضی ہو جانا، یعنی ہم میں کوئی خامی نہیں ہے، ہم اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خود نمائی ہے، یہ خود بڑائی ہے، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اپنی خود نمائی بیان کر رہے ہیں۔ انسان جب اپنے میں اپنے نفس کو سامنے لے آتا ہے، اپنے ہی اندر جب نفس کو سامنے لے آتا ہے اور اپنی صلاحیتیں، اپنے اخلاص، اپنے کام کا خوب چرچا کرتا ہے، میں نے یہ کام انجام دیا، میں نے یہ کام انجام دیا، میں فلاں جگہ گیا، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی، اور میں نے فلاں کو صدقہ دیا، میں نے فلاں کو خیرات دی، اور میں نے اتنے لوگوں کو نوکری دلوائی، جو جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈینگے مارنا، یعنی وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اور بھلے کہ انسان نے کیا بھی ہو، وہ بھلے کہ وہ کار انجام دیا ہو، وہ کام، وہ امر انجام دیا ہو انسان نے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے سامنے وہ خود نمائی کرتا ہے، جب انسان دوسروں کے سامنے وہ بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرا اس سے متاثر ہونے کے بجائے دوسرے شخص پر جو اثر ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اس بڑائی بیان کرنے والے شخص کی قدر، اس کی عزت، اس کی حیثیت، اس کا مقام بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا ہے۔ یہی مولا فرما رہے ہیں کہ خود پسند انسان جو خود کو پسند کرتا ہے، اس کی خود پسندی کا نقصان کیا ہے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں ناپسند ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم خود کو دوسروں سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً یہ ہماری تعریف ہے،
जो कुछ हम बता रहे हैं अपनी बड़ाई, ज़ाहिरन हमारी तारीफ है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये तीर है जो हम दूसरे के दिल पर अपनी मोहब्बत के, जो थोड़ी बहुत उसके दिल में कदर मोहब्बत है, हम उसके ऊपर तीर मारकर उसको खत्म कर रहे होते हैं, हम उन मोहब्बतों को मिटा रहे होते हैं। दूसरों के दिलों में हमारा जो तासुर हम बिठाना चाहते हैं, उसकी जगह एक उलट, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर हमारा बैठता है। हम अकड़ कर तकब्बुर के साथ, खुद पसंदी के साथ जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, हम किसी के दिल में नहीं बैठ सकते। हमें अगर किसी के दिल में जगह बनानी है, हमें अगर माशरे में, अपने घर में, अपने कहीं भी, अपनी सोसाइटी में, अपनी जॉब पर, अपने स्कूल में, कहीं पर भी जब हमें अपना एक मकाम बनाना है, तो मकाम बनाने के लिए आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। ये आजिज़ी, इनकसारी जो मोमिन के अलामात में से हैं, ये इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। महबूब क़लूब बनने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने अंदर आजिज़ी को पैदा करना होता है, फरूतनी को पैदा करना होता है, तवाज़े को पैदा करना होता है। हम जितना बड़ा होने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बड़ा बयान करेंगे, हम लोगों के दिलों में उतने ही कमतर होते चले जाएंगे, उतने ही छोटे होते चले जाएंगे, उतने ही बेकदर होते चले जाएंगे। लेकिन जब हम अपने अंदर फरूतनी को पैदा करेंगे, जब हम अपने अंदर इनकसारी को पैदा करेंगे, जब हम अपने अंदर लचक को पैदा करेंगे, अपने अंदर झुकाव और इनकसारी को पैदा करेंगे, तो उतने जितने हम झुकते चले जाएंगे, लोगों के दिलों में हमारी कद्र, हमारी इज्जत उतनी ही ज्यादा बुलंदतर होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा उनके दिलों में हमारी जगह बनती चली जाएगी। घरों में अमूमन इसकी बेहतरीन मिसाल है कि हर एक दूसरे पर बरतरी की कोशिश करता है, एहसास, यानी कि एक शख्स, हर शख्स दूसरे को अपनी बरतरी का एहसास दिलाने की कोशिश करता रहता है। जिस तरह सास बहू का रिश्ता होता है, बहू आती है तो वो कोशिश करती है कि मैं सास को एहसास दिलाऊं कि मैं ज्यादा बरतर हूँ, सास कोशिश करती है कि ये बहू आई है तो मैं इसको एहसास दिलाऊं कि तुम खुश नहीं हो, हमारा यहाँ पे जोर चलता है, हम ज्यादा बरतर हैं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो हकीकत में क्या होता है, अंजाम क्या होता है, नफरत। जब भी खुद पसंदी आ जाती है, हम बरतर हैं, हम बड़े हैं, खुद ही आ जाती है, जब खुद अपनी पसंद आ जाती है, अपने नफ्स की पसंद आ जाती है, और दूसरे को इंसान गिरा हुआ, नीच और खुद से कमतर समझने लगता है, तो दूसरे के दिल में असल में आप अपनी नफरत का बीज बो रहे होते हैं। हम ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है फलां ज्यादा बरतर नहीं होगा, दावा कर रहा है बरतरी का, भले कि वो बरतर होगा, मगर जैसे ही वो एहसास दिलाएगा अपनी बरतरी का, तो सामने वाले के दिल में उसकी कदर इज्जत को उसी तरह से वो कम करता चला जाएगा। मौला यही फरमाना चाहते हैं कि जब जो तुम बनना चाहते हो नहीं, लेकिन तुम बनना चाहते हो। जिस तरह इसकी मिसाल है, मैं हूं यहाँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, और मैं दावा करूं कि मैं आलिमा हूँ, मैं आलिमा बनने का दावा करती हूँ, यानी मैं हूं तो एक तालिब इल्म, लेकिन मैं दावा करूं आलिमा होने का, या मैं बनना चाहती हूँ आलिमा, लेकिन मैं हूँ तालिब इल्म। और सामने वाले को जब मैं अपने इल्म के जरिए से बताना चाहूंगी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो कुछ अपना आप बताना चाहती हूँ, अपनी बरतरी, अपना रुतबा, अपना इल्म जाहिर करूँ, अपनी खिताबत जाहिर करूँ, ये सब कुछ जिसको मैं बताना चाह रही हूँ, हकीकत में क्या हो रहा है, जो मैं हूँ सामने वाला मुझे वो भी नहीं समझेगा। यानी आलिमा तो दूर की बात है, वो तो तालिब इल्म भी नहीं समझेगा। यानी हम जो हैं, हम उस मकाम से भी नीचे सामने वाले की नजरों में चले जाएंगे, उससे भी ज्यादा पस्त और घटिया हो जाएंगे। यानी जो हम बताना चाह रहे थे, वो तो सामने वाले ने नहीं समझा, लेकिन क्या हुआ कि जो हम थे, उसने आपको उससे भी नीचे गिरा दिया। ये बहुत खूबसूरत हिकमत है मौला अली की, अगर हम अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करें, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें कि वाकई हमें खुद पसंदी से, खुद नुमाई से और अपने नफ्स के राजी होने से बचना है। अगर हम बच जाएं तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। खुद नुमाई हमें नहीं करनी चाहिए। खुद नुमाई क्यों, कम अज कम
खुद नुमाई से इंसान जितना गिरता है, तो खुद नुमाई अगर नहीं करेंगे कम से कम इतने तो बचेंगे जितने हम हैं। यानी कि अगर खुद नुमाई नहीं की जाएगी तो मैं तालिब इल्म तो रहूंगी ना। वो आलिमा नहीं कहेगा सामने शख्स, लेकिन तालिब इल्म तो रहूंगी। खुद नुमाई इंसान जब करता है तो इंसान बहुत गहरे गड्ढे में जाके गिर जाता है। फिर वहां से इंसान का निकलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में कि इंसान, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब अपनी अपनी बड़ाई को, अपनी हर चीज को बयान करना। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी मैंने खुद देखे अपनी जिंदगी में, औलाद भी हमारी सबसे अच्छी है, बस हम हमारे से ज्यादा अच्छी किसी की औलाद नहीं है, हमारे से ज्यादा बेहतरीन किसी की बेटी नहीं है, हमारे से ज्यादा बाहिजाब किसी की औलाद नहीं है, हमारे से ज्यादा तालीमी याफ्ता किसी की औलाद नहीं है। जितनी बेहतरीन परवरिश हमने की है और किसी ने अपनी औलाद की इतनी बेहतरीन परवरिश नहीं की। यानी कि अपने आप को इतना ज्यादा साबित करना, भले ही की परवरिश बहुत बेहतरीन की हो, हकीकत में भी की होगी, भले कि बेशक बेहतरीन तरीके से उन्हें तालीम दी होगी, बेहतरीन उनको इल्म दिया होगा, लेकिन क्या होता है इससे, इससे सामने वाला जो कुछ आपने हकीकतन भी किया होता है वो आपको वो भी नहीं समझता जो आप होते हैं। आप नापसंदीदा हस्ती अपने आप को डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसके सामने। हकीकत इंसान अपने नफ्स पर जब राजी हो जाता है, जो मौला कायनात फरमा रहे हैं कि मन राजिया अन नफ्स से ही, यानी राजी हो जाता है अपने नफ्स से। जब राजी हो जाए, मैं मुतमईन हूँ, मैं ठीक हूँ। रजाई नफ्स क्या है? इंसान की सबसे बड़ी शिकस्त है। आप राजी हो जाए। देखिए ना, अगर हम जो बड़े बड़े उलमा हैं, माशरत के जो उलमा हैं, और आपने उनसे सुना होगा कि जब भी कोई तब्दीली, जब भी कोई इनकलाब लाना होता है किसी भी माशरे में, जब किसी इनकलाब को बर्पा करना होता है, तो इनकलाब इस तरह नहीं आता कि आप कहें कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी हमें तब्दीली चाहिए, हमारी हुकूमत ठीक चल रही है लेकिन फिर भी हमें दूसरा वजीर आजम चाहिए। हम ऐसा नहीं होता। जब भी कोई तब्दीली चाहिए होती है, जब भी इनकलाब बर्पा करना होता है, तो सबसे पहले उस माशरे में गैर रजाइयत होनी चाहिए। यानी वो माशरा उस सूरत हाल से राजी ना हो, जो सूरत हाल चल रही है इससे राजी न होना बहुत अहम नुक्ता है ये। मौला अली की हिकमत को समझने के लिए ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो सूरत हाल चल रही है, उलमा माशरत ये कहते हैं कि इनकलाब के लिए जरूरी है उस सूरत हाल से राजी न रहना। ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सब कुछ दुरुस्त नहीं चल रहा। जो इंसान अपनी जिंदगी से, अपनी जो कुछ वो खुद पसंदी कर रहा है, जो कुछ अपना नफ्स से वो अंजाम दे रहा है, उस सब चीजों से वो राजी रहा, गोया कि उसने बाकी अपने तमाम बेहतरीन चीजों के दरवाजे उसने बंद कर दिए अपने। खुद को खुद को कहो कि मैं इस जो, अगर मेरे पास जो इल्म है मैं इस इल्म से राजी नहीं हूँ, अगर मैं इस इल्म से राजी नहीं हूँ, यानी कि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी आलिमा नहीं हूँ, मैं इस इल्म से राजी नहीं हूँ जो मेरे पास है, मुझे और सीखना चाहिए। गोया कि मैंने अपने लिए इल्म के दरवाजों को खोल लिया है। ये इनकलाब है वजूद के अंदर। अगर आप अपने नफ्स पर राजी हो गए कि ठीक है बस इतना इल्म भी बहुत है, इससे ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो कि आगे आप इल्म के दरवाजे आपने बंद कर दिए। खुद को कहो कि मैं, जो इल्म मेरे पास है वो कम है, आपने एक और इल्म का दरवाजा खोल दिया। हम मौजूदा जो कुछ हमारे पास अमल है, ये इबादत है, ये अमल, ये बहुत कम है। अभी मैंने इबादतें मुकम्मल नहीं की, अभी मेरा अमल सही नहीं है, अभी मेरा अमल मुकम्मल नहीं है, गोया कि मैंने अमल के दरवाजे अपने लिए खोल दिए। जो फक्र पे, गुर्बत पे राजी है वो कभी गनी नहीं हो सकता। जो जहालत पे राजी हो जाए वो कभी आलिम नहीं हो सकता। जो फिस्क फजूर पर राजी हो जाए वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। जो सकूत पर राजी हो जाए वो कभी मुतहर्रिक नहीं हो सकता। इंसान का ये रजा का अमल अपनी ही जात के अंदर, अपने नफ्स पर जब इंसान राजी हो जाए, मेरा अमल दुरुस्त, मेरी नमाज दुरुस्त, मेरा, उस वक्त इंसान कभी कामयाबी के रास्ते तय नहीं कर सकता। ये इंसान के अंदर, इंसान के वजूद में बहुत बड़ी बीमारी जो इंसान के अंदर ईजाद हो जाती है। दूसरा जो जुमला है मौलाए कायनात का इसी हिकमत से मुतल्लिक, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सदका कामयाब तरीन दवा है। सदका कामयाब तरीन दवा है, यानी सदका एक कामयाब शिफा है, दवा यानी शिफा है। यानी आलिम दीन क्या, किस तरह से
صدقہ کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ ہمارے ذہن میں ایک ہی تصور ہے صدقے کا، یہ اسی حکمت کی کا دوسرا جملہ جو مولا کائنات فرما رہے ہیں، صدقہ کس طرح دے سکتا ہے؟ ایک عالم دین ہے، وہ صدقہ کیسے دے گا؟ ایک عالم دین اپنی تبلیغ کے ذریعے سے تبلیغ دین کرنا، یہ اس کا صدقہ ہے۔ عالم دین کا صدقہ تبلیغ دین ہے۔ عالم علم سے دوسروں کو منور کرنا، یہ اس کا صدقہ ہے۔ علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا صدقہ۔ خدا نے جس کو جس چیز کی توفیق عطا کی ہے، وہ اپنی اس توفیق میں سے راہ خدا میں جو کچھ دے سکتا ہے، جو خدا نے اسے جس طرح کی بھی جو خدا نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں، اپنی ان نعمتوں میں سے راہ خدا میں دے دینا، راہ خدا میں عطا کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ صدق سے ہے، صدق جس کو ہم سچائی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہے کذب یعنی جھوٹ۔ صدقہ صدق سے ہے، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جملہ جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور زبان سے ادا کرنے کے بعد ہم نے وہی جملہ جو زبان سے ادا کیا ہے، دل بھی اس کی گواہی دے۔ جو میں نے زبان سے بولا ہے، اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ، میرا دل بھی گواہی دے کہ ہاں واقعاً میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ منافق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ منافق زبان سے کچھ اور کہتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے اس کے، یہ منافق ہوتا ہے۔ لیکن صدق جس کے دل میں ہوتا ہے، صدق اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے جو جملہ اس نے ادا کیا ہے، اس کی قلبی حالت کے مطابق، یعنی جو زبان سے نکلے وہ اصل میں اس کا قلب وہ کہہ رہا ہو، اصل میں اس کا دل وہ کہہ رہا ہو۔ جیسے میں کہوں کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں، جملہ ہے یہ میری زبان سے نکلا ہے، پر اگر واقعاً میں احترام کرتی ہوں تو یہ صدق ہے، یعنی میں دل سے احترام کرتی ہوں، میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کا احترام کرتی ہوں، تو یہ صدق ہے، یہ سچا ہے۔ لیکن اگر میں زبان سے کہوں منہ پر کہ یہ آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن دل سے میرے اندر کوئی احترام نہ ہو، کوئی یہ گویا کیا ہے؟ یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت، یہ غلط ہے۔ صدق یعنی وہ سب کچھ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کا دل اس کی گواہی دے، زبان دل کے مطابق بولے، یہ صدق ہے۔ اور دل میں جو ہو وہ حقیقت ہو جائے، یعنی جو کچھ دل میں ہے وہ حقیقت بھی ہو۔ کچھ توجہ رکھیے گا اس نقطے کی طرف کہ جو کچھ میں زبان سے بولوں وہ سب کچھ میرے دل میں بھی ہو، اور جو کچھ میرا دل اور میری زبان کہہ رہے ہوں عملی طور پر وہ سب کچھ ظاہر بھی ہو، میں اس کا ثبوت بھی دوں، وہ حقیقت میں بھی موجود ہو، وہ اس کی حقیقت ہو۔ جیسے پروردگار عالم نے، اس کی بہت بہترین مثال ہے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب منافقین کا تذکرہ کیا، اور منافقین نے کہا کہ جب یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو کہہ دیجیے ان کو کہ یہ منافق ہیں، کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول تو ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں منافق ہیں؟ کیونکہ ان زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا، اور نہ دل گواہی دے رہا ہے نہ عمل، یعنی رسول جو کہتے ہیں وہ اس کا الٹ کرتے ہیں، تو نہ وہ عمل سے ثابت کر رہے ہیں، نہ وہ اپنی دل سے بتا رہے ہیں، صرف ان کی زبان، وہ اپنی زبان سے بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہیں تو ان کی بات کو مانو، رسول ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ صدقہ وہ عمل ہے جو انسان کی صداقت کی، ان کی سچائی کا گواہ ہوتا ہے، جو انسان کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے، جو انسان کی سچائی کا گواہ ہو، یعنی پہلے انسان سچائی کے مقام تک پہنچے، اور سچا ثابت ہونے کے لیے اعمال انجام، یعنی کہ پہلے اس مقام تک پہنچ جائے، پھر جب اس مقام تک پہنچ جائے تو اب اسے ثابت کرنا ہے کہ میں سچا ہوں، اور سچا ہونے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ سچا ہونے کے لیے اسے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کی بہترین مثال ہے، ایک عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا اور اب وہ عالم کے مقام تک پہنچ گیا۔ اب اس مقام تک تو وہ پہنچ گیا، لیکن اس مقام پر پہنچ کر اب اس نے ثابت کرنا ہے، یہ دلیل دینی ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ میں عالم ہوں، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ میں عالم ہوں، اپنے علم سے ثابت کرنا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اس کا ایسا عمل وہ انجام دے گا جو گواہی دے گا اس کی صداقت کی، جو گواہی دے گا اس کے عالم ہونے کی، جو گواہی دے گا جو اس کی
को सच्चा साबित करेगा। कैसे इंसान सदक़े में सच्चा साबित होता है? सिद्क़ क्या है? कि जब मैं अपने दिल से कहती हूँ कि मेरा ये माल, ये सब कुछ परवरदिगार आलम ने अता किया है, ये रिस्क मेरा परवरदिगार आलम ने अता किया है। अब जब मैं ये अपनी जबान से इकरार कर रही हूँ कि रिस्क देने वाली जात परवरदिगार आलम की है, राज़िक परवरदिगार आलम है, और मैं अपने दिल से भी कह रही हूँ कि राज़िक परवरदिगार आलम ही है। अब जब मैं इस मकाम तक पहुंच गई हूँ तो फिर मुझे सबूत देना है, राज़िक परवरदिगार है। मुझे इस बात का सबूत देना है कि मैं अल्लाह को राज़िक मानती हूँ अपने दिल से, अपने वजूद से, और मेरा ईमान है अल्लाह की रज़ाक़ियत पर। मुझे सिद्क़ सदाकत पेश करनी है, अपने इस बात की गवाही को पेश करना है, मैंने अपने इस अमल की गवाही को पेश करना है। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं वो रिस्क जो खुदा ने मुझे दिया है, वो नेमत जो खुदा ने मुझे अता की है, उसमें से मैं राह खुदा में जब दूंगी तो गोया कि मैंने साबित कर दिया कि खुदा राज़िक है, खुदा रिस्क देने वाला है। उसने मुझे दिया था, मैंने राह खुदा में दे दिया, मेरा राज़िक मौजूद है, मुझे फिर दे देगा। यानी मैंने अपने इस अमल की सदाकत को पेश किया है। मैंने अपने इस अमल को, कि अल्लाह पर मेरा यकीन है, मेरा ये दावा सच्चा है, मैंने अपने इस दावे की सदाकत को पेश किया। वैसे हम कह देते हैं सब कुछ अल्लाह का है, लोग कहते हैं ये औलाद अल्लाह की है, पहले कहते रहते हैं हम भी, अल्लाह ने औलाद दी है जी, अल्लाह ने बेटा दिया है जी, अल्लाह ने इतनी बेहतरीन औलाद अता की है, सारा कुछ अल्लाह ने दिया है, हम सब कहते रहते हैं। लेकिन जब खुदा कहता है कि सिराहे खुदा में दो, ये तो मेरा है, ये तो एक ही है, ये तो इकलौता है, इसको बड़ी मुश्किलों से पाला है, ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, फिर वो मेरा हो जाता है। लेकिन जब खुदा देता है, जब ले रही होती है तो हम कहते हैं अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह का तरफ है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का है। लेकिन जब राह खुदा में देने की बारी आती है, तब हम क्यों पीछे हट जाते हैं? गोया कि हमारी जबान और हमारा दिल अलग अलग गुफ्तगू कर रहा है। जब उसकी सदाकत का वक्त आया, जब उसकी गवाही देने का वक्त आया, जब सच्चाई का वक्त आया कि हमारा दिल और हमारी जबान गवाही दे कि अल्लाह को तुम मानते हो कि ये वाकई अल्लाह की दी हुई नेमत है, उस वक्त हम पीछे हट जाते हैं, उस वक्त हम दूर हो जाते हैं, उस नेमत को हम संभाल लेते हैं, हम मुनाफिकत करते हैं, हम राह खुदा में उसको देना नहीं चाहते। हम हमारे जहनों में सदके का कॉन्सेप्ट ही गलत बैठा हुआ है असल में। हालांकि मौला कायनात ने बहुत खूबसूरत बात की है, और मैंने अक्सर देखा हमारी अमूमन आम लाइफ में यही होता है कि जब कोई बीमार होता है तो हम उसको सदका निकालते हैं, उसकी शिफा हो जाएगी, उसके ऊपर जो मुसीबत है टल जाएगी, ज्यादा मुसीबत परेशानी आ जाती है हम सदका देते हैं, कोई बला रद्दे बला के लिए हम सदका देते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं हम सदका देते हैं, कोई परेशानी होती है तो हम सदका निकालते हैं, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। निकालते किस तरह है? मेल समझ कर। मैंने खुद देखा अपनी जिंदगी में, अक्सर लोग हैं, पैसे चोरी हो गए, गुम हो गए, ढूंढे नहीं मिले, अच्छा चलो सदका दे, ऐसे सदका नहीं जाता। सदका हाथ की मैल नहीं होता, उसे मैल कुचैल या पूरा कूड़ा करकट या बचा हुआ माल, वो नहीं होता सदका। हम इस तरह से दें कि चीज गुम हो गई तो चलो सदका, पैसे गुम हो गए तो सदके में चले गए, गोल्ड गुम हो गया, कोई चीज गुम हो गई तो चलो भाई गया, सदका चला गया हमारी तरफ से ना, सदका ये नहीं होता। सदका राह खुदा में से, अपने हक और हलाल के माल में से राह परवरदिगार आलम में देना सदका है। और मौला फरमा रहे हैं कि सदका शिफा है, बीमारियों की शिफा है सदका। और ना सिर्फ हम ये समझते हैं कि आम जो दुनिया की बीमारियां हैं, किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को बुखार हो गया है, किसी को डेंगू हो गया है, ये जो बीमारियां आजकल फैली हुई हैं, इन बीमारियों में हम सदका निकालते हैं और हम समझते हैं कि ये सदका हमने दे दिया तो फकत ये इसकी, भले कि ये इसकी भी शिफा है, सदका इन तमाम बीमारियों के लिए भी शिफा है, इन तमाम बीमारियों के लिए भी दवा है। लेकिन हकीकत में सदका कल्बी बीमारियों के लिए है, कल्बी बीमारियों के लिए परवरदिगार आलम ने सदका रखा हुआ है। हसद, गुस्सा, बुग़्ज़, ये सब कल्बी बीमारियां हैं, और सदका इन तमाम बीमारियों को खत्म करता है। ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा नहीं है, बल्कि ये शफा है रूहानी बीमारियों के लिए भी। जो इंसान के कल्ब के अंदर, जो इंसान के वजूद के अंदर, जो इंसान के नफ्स के अंदर, जो इंसान की रूह के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं,
یہی جو مولا علی کی اس حکمت کا پہلا جملہ ہے جو مولا فرما رہے ہیں، خود پسندی. یہ خود پسندی یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی روح کی بیماری ہے، یہ بھی نفس کی بیماری ہے انسان کو، یہ بھی قلبی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے انسان کو جو لگ جاتی ہے. اور یہ صدقہ تمام روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. بخیل جو بخیل ہوتا ہے، یہ بخل یہ بھی ایک بیماری ہے. بخیل جب صدقہ نکالتا ہے تو گویا کہ وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں. اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بخیل نہیں ہیں تو آپ مال نکالیں، راہ خدا میں دیں. صدقہ عملی صداقت کی علامت ہے، آپ کی گواہی ہے، آپ کے صدق کی، آپ کے ایمان کی گواہی ہے کہ آپ جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کیا آپ کے عمل میں بھی وہ شامل ہے یا نہیں ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے، میں یہیں پر اس حکمت کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے حصے آخری حصے کے جو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے اس کے آخری حصے کو اگلی حکمت میں بیان کیا جائے گا کہ یہ صدقہ انسان جو دیتا ہے یہ کیا ہے. صدقہ جس طرح سے اس کی بہترین سے ایک مثال ہے کہ جیسے ٹنل ہوتی ہے، ٹنل جسے ہم سرنگ بھی کہتے ہیں. ایک ٹنل ہوتی ہے جس کے ایک طرف سے راستہ داخل ہونے کا ہوتا ہے، دوسرا ایگزٹ ہوتا ہے، دوسرا نکلنے. ایک طرف انٹرنس ہوتی ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے. یہ ٹنل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے غار، ایک ہوتی ہے ٹنل. غار کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اندر جانے کا، وہیں سے جانا ہے اور وہیں سے آنا ہے. غار ایک اکاؤنٹ کہہ لیجیے جہاں پہ لوگ اپنے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکالتے. ایک ہوتی ہے ٹنل، سرنگ، جسے نفق کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں نفق. اسی سے یہ نفاق ہے. ٹنل یعنی جس کے اندر ایک راستہ آنے کا ہے اور کئی راستے نکلنے کے. اسی سے منافق بھی ہے. منافق کیا کرتا ہے، ایک راستہ آنے کا رکھتا ہے، باقی راستے بھاگنے کے لیے. کہیں سے بھی خطرہ ہو جائے گا فوری طور پہ فلاں راستے سے یا فلاں راستے سے نکل جائیں گے. لیکن نفاق جس سے نفاق ہے یعنی ایک ایسی ٹنل، ایک ایسی سرنگ جس کے اندر ایک راستہ نعمتوں کے آنے کا رکھا ہے. منافق وہ ہے جس نے ایک راستہ رکھا ہے اپنے لیے اور باقی سارے راستے بھی رکھے ہیں اپنے لیے، بھاگنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، مشکل وقت کے لیے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن جو نفاق کرتا ہے. نفاق کرتا ہے یعنی جس نے ایک راستہ نعمتوں کے آنے کا رکھا ہے، خدا کی جانب سے جو نعمتیں آ رہی ہیں اس نے ایک راستہ نعمتوں کے آنے کا رکھا ہے، اور جو باقی راستے ہیں، باقی دوسرا راستہ ہے، وہ اس نے ان نعمتوں کو، ایک راستے سے نعمتیں آتی ہے، باقی راستے سے نعمتوں کو وہ دے دیتا ہے. راہ خدا میں ان نعمتوں کو جو خدا نے اسے دی ہوتی ہیں وہ دے دیتا ہے. یعنی وہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا رازق پروردگار عالم ہے جس نے مجھے اپنی نعمت دی ہے، وہ پھر دوبارہ کیونکہ راستہ کھلا ہے وہ مجھے پھر دوبارہ نعمت دے گا کہ میں نے اس کی راہ میں، اس کے راستے میں نعمتوں کو، یعنی وہ جو کچھ کماتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ راہ خدا میں اس کو دیتا بھی رہتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں انفاق کرنا. یہ انفاق ہے، راہ خدا میں انفاق کرنا ہوتا ہے. معیشت کا ٹنل بنایا ہے اس نے. آتا ہے پیسہ اور پھر راہ خدا میں وہ دے دیتا ہے. نہ صرف مال، یہ صرف مال کے لیے نہیں ہے، نہ صرف مال. راہ خدا میں انسان علم راہ خدا میں دے. اپنے تجربہ، انسان تجربہ دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے. جو کچھ بھی انسان کا سرمایہ ہے انسان کے پاس موجود ہے اور راہ خدا میں اس کی ضرورت ہے تو انسان اس کو صدقہ کر سکتا ہے، انسان اس کو انفاق کر سکتا ہے، راہ خدا میں دے سکتا ہے. صدقے، یہ سب کچھ صدقے کے طور پر خدا قبول کرتا ہے. اور خدا نے اس کا نام، وہ لوگ جو راہ خدا میں دیتے ہیں، پروردگار عالم ان کو کیا مقام عطا کرتا ہے؟ خدا ان کو صدیقین میں شامل کر دیتا ہے. خدا ان کو صدیقین کہتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی راہ میں یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ انفاق کرتے ہیں. اور یہ فقط روحانی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی انسان کی صدقہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اور شفا ہے. کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ یہ شفا ہے. بلکہ ایک تیسری چیز بھی، امتوں کی بیماری کے لیے بھی صدقہ علاج ہے.
امتوں کے لیے بھی، امتوں کی جتنی بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں اس کے لیے بھی صدقہ ایک علاج ہے۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رسول اکرم سے کہ اے نبی، مومنین کے اموال سے صدقہ لو اور صدقے کے ذریعے سے ان مومنین کو پاک کرو۔ یعنی صدقے سے مال بھی پاک ہو رہا ہے، لیکن یہاں کیا کہا کہ اے میرے رسول، اے نبی، مومنین کے اموال سے صدقہ لو اور اس صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، ان مومنین کو پاک کر دو۔ یعنی صدقہ مومنین کی، یعنی اس امت کا بھی علاج ہے، ان کی امت کے لیے بھی صدقہ ایک علاج ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت میں ایک سرزمین مکمل نار ہوگی، یعنی اوپر اور نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، یعنی دوزخ مکمل آگ، جس کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی۔ اور وہاں پہ اس سختی کے عالم میں جو چیز انسان کے اوپر سایہ کرے گی وہ صدقہ ہوگا، جو راہ خدا میں اس نے دیا ہوا ہوگا وہ چیز انسان پر سایہ کرے گی۔ اور حدیث ہی ہے کہ صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے روایت ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، ایک موکل رکھا ہے، ایک فرشتہ ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا خود وصول کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک موکل مقرر ہے، لیکن جب مومن صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم خود بڑھ کر اس کے ہاتھ سے صدقہ وصول کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اتنی اہمیت صدقے کو دی ہے، اتنی اہمیت راہ خدا میں خرچ کرنے کو، راہ خدا میں عطا کرنے کو، راہ خدا میں دینے کو۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امتوں سے یہ فقر و فاقہ، یہ پریشانیاں جو امتوں کی ہیں، جو لوگوں کی ہیں، یہ فقیری جو ہے، جو پریشانیاں ہیں، مومنین کے اس صدقے کے ذریعے سے، اس انفاق کے ذریعے سے وہ بھی دور ہوتی رہتی ہیں۔ آج کوشش کی مولا کائنات کی اس حکمت کے جو 3 جملوں پر مولا کائنات مشتمل تھی، جن میں سے 2 جملوں کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا ہی واسطہ ہے پروردگار عالم کو، کہ ان کے صدقے سے، اس امیر کائنات کے صدقے سے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مولا کائنات جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، خدا ہم اس ہر بات کو، اس ہر حکمت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان حکمتوں کو عملی طور پر اپنا سکیں۔ مولا کائنات جیسا شیعہ چاہتے ہیں، جیسا مومن چاہتے ہیں، دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں بھی بالکل ویسا ہی شیعہ، ہمیں بھی بالکل ویسا ہی مومن بنا دے کہ جیسے ہمارے ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔